وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 119 آیت نمبر 139 سے 141. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ سے مخلص نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے اور خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 139. قل اتحاجوننا فی اللہ. آپ ان سے کہیے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تو ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اسی کی جناب میں مخلص ہیں. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل، کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور اولاد یعقوب، کیا وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے کہیے کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ. ومن ازلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، جس نے چھپائی گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس تھی. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو عمل تم کرتے ہو. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ، تمہارے لیے وہ ہے جس کا کسب تم کرو گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور لہا ان کے لیے وہ ہے ما کسبت جو انہوں نے کیا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. سامعین کرام، سورہ بقرہ ہے اور یعنی لوگ کس طریقے سے گمراہ ہوتے ہیں اور شدت پسندی پر اتر آتے ہیں اور وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں. تو اس میں بنیادی ایک وجہ جو ہے وہ اخلاص کا نہ ہونا ہے. جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا تھا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کے سامنے اسی کے لیے مخلص ہیں. جب یہ دونوں چیزیں نکل جائیں، یعنی ہمارے سب سے پہلے تو نظریاتی طور پہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے فرما برداری کی روش کو اختیار نہیں کرنا چاہتا اور اخلاص نہیں ہوتا، یعنی اس میں مخلص نہیں ہوتا وہ.
مخلص کا مطلب کیا ہے؟ مخلص کا مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان آیا ہے اس کے لیے وہ مخلص ہو، یعنی اپنی نجات اور کامیابی کے لیے جب انسان مخلص ہو جاتا ہے تو یہ کوئی رکاوٹ پھر اس کے سامنے رکاوٹ نہیں رہتی. یہ بات نوٹ کر لیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ مضامین جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ دراصل ہمارے لیے ہے، اور اس میں ہم نے اپنے لیے اسباق دیکھنے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. اور اس میں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑنا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے. دیکھیں، اتحاجوننا فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑنا. دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے مقصد حیات میں مخلص نہیں ہوں گے اور اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات میں جو بھی آپ کو پیش کرے گا تو اس سے آپ پھر یعنی کج بحثی شروع کر دیں گے. اور یہ دیکھیں، یہ آج بھی یہی مسئلہ ہے. آج ہم میں جتنے بھی فرقے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ مناظروں وغیرہ میں کسی کی جیت ہار عام طور پہ نہیں ہوتی. ہر ایک فریق اپنی جو موقف ہے اس پر ثابت قدمی سے کھڑا رہتا ہے، اور وہ کسی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اگرچہ وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو. تو اس کی دیکھیں، یہ ہماری زندگی تک بھی ہے یہ مضمون. اور بحث مباحثہ تو اللہ کے بارے میں ہم کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ہمارے بارے میں عام طور پہ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے فیصلے کیے ہوئے اس سے ہم عام طور پہ راضی نہیں ہیں. اس کا لیکن بنیادی، اس سے بھی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد پیدائش کو پورا کرنے کے سلسلے میں مخلص نہیں ہیں. بعض لوگ دین کا نام لیتے ہیں لیکن پھر دین کو اپنی سمجھ کے مطابق قبول کرتے ہیں، یعنی جو ان کی سمجھ میں آتا ہے اتنا ہی دین وہ قبول کرتے ہیں اور اسی کو حق کہتے ہیں. اگر کوئی دوسرا اس کے خلاف کوئی بات کرے یا اگر وہ موقف اس کا غلط ہو اور کوئی صحیح بات بتائے تو پھر بھی یہ غلط موقف پہ اڑے رہتا ہے اور بحث کج بحثی شروع ہو جاتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے جس طریقے سے بات چیت ہوتی ہے. تو یہاں اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، کہ تم ہمارے ساتھ بحث کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. دیکھیں، ایک بات جو ہم فراموش کر دیتے ہیں اور کیے رہتے ہیں مسلسل، وہ یہ ہے کہ رب، یعنی یہ ایک بات ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے. اب رب کا جہاں تک تعلق ہے تو یعنی رب کے معنی میں یعنی یہ رب جو ہے یہ ایک بہت جامع لفظ ہے. رب وہ جو آپ کی تمام ضروریات پوری کر رہا ہے اور آپ کی پرورش اور نگہداشت ہو رہی ہے، جس نے آپ کو پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک، پیدائش سے لے کر جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آپ کی دیکھ بھال کرتا ہے. یہ قدرت ہے اور یہ رب ہے ہمارا، یہ اللہ کی ربوبیت ہے. ٹھیک ہے، ایک قانون ہے، اس کے تحت ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن حقیقی رب جو موجود ہے وہ مصیبت کے وقت ہماری دعائیں بھی سنتا ہے اور وہ قبول بھی کرتا ہے. پھر رب کے معنی یہ بھی ہیں سامنے کرام کہ ہم رب وہ ہستی ہے جس کی بلا چون و چرا ہم بات مانیں، یعنی ایک قسم کے الوہیت کے معنی میں ربوبیت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ یعنی رب وہ جس کی بات مانی جائے بلا چون و چرا، وہ رب ہے. اور رب، اب جب رب کا معنی آ گیا نا سامنے کرام، تو رب کا معنی یہ ایک بہت بڑے مفہوم کے ساتھ آپ اس کو سمجھیں کہ رب وہ ہے جو یعنی آپ محسوس کریں اس کی ربوبیت کو اور اس سے محبت بھی آپ کریں، محبت، وہ آپ کا محبوب ہو.
ظاہر ہے کہ جو ہستی آپ کی ضروریات پوری کر رہی ہے اور وہ لائق اطاعت ہے اور لائق عبودیت ہے، آپ اس کے سامنے نہ صرف یہ کہ سر جھکا دیں، لیکن سر جھکانا جو ہے وہ محبت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور جب ایک ہستی سے آپ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں تو پھر اختلافات کی گنجائش نہیں رہتی، آپ وسیع الظرف بن جاتے ہیں، یعنی آپ کا ظرف بڑھ جاتا ہے اور آپ میں حلم کا مادہ آ جاتا ہے، آپ بردباری سے کام لیتے ہیں۔ لیکن عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صفات عام طور پہ ہم میں نہیں ہیں، بردباری کی اور وسیع الظرف کی۔ ظرف ہمارا کم ہے، چھوٹا ہے، اور حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے۔ اور یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب کہ آپ اللہ کی ربوبیت کو بھلا دیں، اللہ کے وجود کا احساس نہ کریں، اس کی ربوبیت کا احساس نہ کریں، تو پھر وہ اس وقت یہ بحث مباحثہ اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، یہ پھر اس وقت بحث مباحثہ اس وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان ایک خاص موقف کو اپنا لیتا ہے اور اسی موقف پر وہ زندگی گزارنے پر اصرار کرتا ہے۔ یہاں اس آیت میں ایک اور نقطہ بیان ہو رہا ہے کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یعنی جو شخص جو کام کر رہا ہے وہ اس کا کسب ہے اور اس کا نتیجہ اس کو ضرور ملے گا، خواہ وہ کام اچھا ہو یا برا ہو۔ اچھا کام ہو تو اچھا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا، اور اگر برا کام کر رہا ہے تو برا نتیجہ اس کے سامنے آئے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی یہاں یہ بات قابل نوٹ ہے کہ اگر آپ ضد اور ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں اور آپ کا ایک خاص موقف ہے زندگی کے بارے میں، مقصود حیات کے بارے میں، تو پھر اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ آپ کو خود اس کی یعنی یہ آپ کا کسب ہے، یہاں کسب کے لفظ استعمال ہوئے نا، 2 مرتبہ استعمال ہوئے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تو یہ کسب ہے، یعنی ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ بھی ہے اور اس کو ان نتائج کا سامنا بھی کرنا، یعنی ان اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، اور کسی کا بوجھ کسی دوسرے کے پلڑے میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی ہر انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ یعنی اگر آپ حوصلہ رکھتے ہیں اور اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں اور آپ مخلص ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، تو یقیناً اس کا ایک اچھا عوض اور بدلہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اگر آپ کج بحثی سے کام لیتے ہیں اور اپنے اللہ کی ربوبیت سے عملی طور پہ انکار کر دیتے ہیں یا زندگی گزارتے وقت اللہ کی ربوبیت کو بھلا دیتے ہیں، یہ میں اللہ کی توفیق سے جامع الفاظ کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی ربوبیت کو آپ اگر بھلا کے زندگی گزارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان کے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی آپ کی کج بحثی، تنگ نظری، ضد، ہٹ درمی کا وبال آپ کو خود اٹھانا پڑے گا۔ تو اگر یہ حقیقت انسان نوٹ کر لے کہ بھئی میں تو جو کچھ بھی کر رہا ہوں غلط سلط اور غلط نظریات اور غلط عقائد اور غلط اعمال، تو مجھے تو ان اعمال کے نتائج کا سامنا روز قیامت کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، اس کو یعنی سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے مخلص ہیں۔ دیکھیں یہ اخلاص جو ہے یہ یعنی اللہ کی جو ڈیمانڈ ہے ہم سے وہ یہی ہے، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور دین
اس کے لیے خالص ہے۔ یہ ایک وہ نقطہ ہے جو ہم روایتی طور پہ پڑھ بھی لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اخلاص فی الدین، الا للہ الدین الخالص فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی۔ یہ مختلف جگہ پہ یہ اخلاص کا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ اور اخلاص ایک ایسی شے ہے سامعین کرام کہ اخلاص اگر کسی بھی کام میں آپ کا نہ ہو تو وہ بیل منڈے نہیں چڑھتی، یعنی وہ کام صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام، دنیا کا کوئی بھی کام کر لیں آپ، پڑھائی ہے، آپ نے داخلہ لے لیا ہے، ایک لڑکا ہے اور میڈیکل کر رہا ہے، MBBS کا 4 سالہ یا 5 سالہ کورس ہے جو بھی ہے، تو وہ لیکن اس کی دلچسپی نہیں ہے، اس میں وہ مخلص نہیں ہے، اس کی دلچسپی کسی اور طرف ہے، خواہ وہ جو بھی ہو، لیکن اخلاص نہیں ہے۔ بیوی شوہر کے ساتھ مخلص نہ ہو یا شوہر بیوی کے ساتھ مخلص نہ ہو، اسی طرح آپ لے لیں جو بھی، یعنی کوئی ملازمت لے لیں، کوئی بھی کام لے لیں۔ ایک میکینک ہے، وہ آپ کی گاڑی ٹھیک کر رہا ہے لیکن وہ توجہ سے اخلاص نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نٹ وغیرہ ڈھیلا چھوڑ دے اور اس کی یعنی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی پھر حادثے کا شکار ہو جائے۔ تو ہر معاملے میں سامنے کرام اخلاص شرط ہے، اور ہمارے دین میں جو ہے یہ اخلاص تو شرط اولین ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اخلاص کا جو متضاد ہے وہ نفاق ہے سامنے کرام، کہ آپ مخلص نہیں ہیں۔ اخلاص کا متضاد پھر نفاق آ جاتا ہے کہ آپ اپنے کام میں مخلص نہیں ہیں، آپ اپنے اسلام میں مخلص نہیں ہیں، آپ کا ارادہ صحیح نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے زندگی گزارنے کی، اور پھر اعمال یعنی غیر مخلص اگر آپ ہو گئے تو آپ کے اعمال جو ہیں وہ منافقت کا شکار رہیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی بلا ہے جس میں ہم عام طور پہ اگر آپ دیکھیں سامعین کرام تو اس میں ہم مبتلا ہیں، غیر مخلص ہیں ہم۔ دراصل ایک بات میں کر رہا ہوں وہ نوٹ کر لیں کہ ہم دراصل اپنے ساتھ غیر مخلص ہیں، یعنی اپنے ساتھ غیر مخلص ہیں، اپنے وجود کا نہ تو ہمیں احساس ہے نہ اس کی یعنی اپنی نجات کے بارے میں ہم مخلص ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل نوٹ کرنے کی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزارے تو یہ ایک ناکام زندگی ہوگی، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں یہ شخص نقصان اٹھائے گا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور یہ یعنی اخلاص جو ہے تمام اختلافات کو کاٹ دیتا ہے اور تمام جو ہے برائیوں کو کاٹ دیتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اخلاص، اللہ کے ساتھ انسان مخلص ہو جائے اور کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اس کا میں نے ترجمہ آپ کو بتا دیا تھا۔ تو یعنی دیکھیں یہود اور نصارہ یہ دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی یعنی پیچھے سبق گزر چکا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی نہیں تھے لیکن وہ مسلمان تھے، یکسو تھے، حنیف یکسو تھے اور فرمانبردار تھے۔ یہ دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ انسان اگر مخلص نہ ہو تو پھر وہ ایک اپنی جو سوچ ہے اس پہ اڑ جاتا ہے، ضد، ہٹ درمی، اور پھر وہ جو حقیقت ہے اس کو خاطر میں نہیں لاتا اور اس کو نظر انداز کیے جاتا ہے۔ یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ام تقولون ان ابراہیم، یعنی کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کیا یہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ یعنی اگر تم یہ کہتے ہو تو تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔
اور جو اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، کون ہے زیادہ ظالم جو چھپائے شہادت جو اس کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ بات سامنے کا میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دلاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، لیکن ان کے بعثت سے پہلے تمام ان کی جو خوشخبریاں تھیں موجود تھے، ان کے حالات و واقعات موجود تھے، ان کی ہجرت کی جگہ موجود تھی، ان کا کعبہ جو ہے یعنی قبلہ جو ہے وہ بھی تھا، یہ ساری شہادتیں تھیں، لیکن یہ عوام کو نہیں بتاتے تھے۔ جو عوام تھے وہ بے خبر تھے اور وہ اللہ کی گواہی جو ہے چھپاتے تھے۔ اب دیکھیں ان کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام باتیں موجود تھیں تقریباً، اور وہ مدینہ آئے اس لیے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ مدینہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ ہوگی، یہاں وہ ہجرت کر کے آئیں گے اور وہ نبی السیف ہوگا۔ لیکن فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، اچھا اس سے پہلے یعنی حضور کے آنے سے پہلے یہ اہل کتاب مدینے میں 3 قبیلے تھے، یہ مقامی لوگوں کو بتاتے رہتے تھے کہ حضور خاتم الانبیاء کا زمانہ آنے والا ہے، وہ آنے والے ہیں، ان کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو جب انصار نے ایمان قبول کر لیا، اور تو بعض اوقات وہ کہتے تھے کہ بھئی تم ہمیں جو خوشخبری دیتے تھے نبی آخر الزمان کی، وہ تو آ گئے، اب تم ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو وہ کہتے تھے نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، یعنی اللہ کی شہادت چھپاتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے پاس شہادت ہے کتابوں میں حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ چھپاتے ہیں، تو یہ بڑا ظلم کا کام کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو عمل یہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو مدینے کے یہود تھے، جو دیدہ دانستہ ایمان لانے پر تیار نہیں تھے، ان کے اور ہمارے درمیان، آج کے مسلمانوں کے درمیان سر منہ فرق نہیں ہے، بال برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنے رسول کو پہچان لیا ہے، لیکن ان کی دعوت کو ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو کہ دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ، آپ کہہ دیجئے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم لوگ من حیث القوم من حیث الامت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم ظاہر دنیا پر دھوکہ کھا چکے ہیں کہ یہ اصل ہے، اور ظاہر دنیا کی طرف ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے، اور ظاہر ہی کو اپنی کامیابی کا یا ناکامی کا معیار قرار دے دیا ہے۔ تو یہ ہماری ایک سوچ بن گئی ہے ظاہر پرستی کی، جس طرح مدینے کے یہود تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لے آتے سب سے پہلے، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور نہ صرف انکار کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی کوششیں بھی کی انہوں نے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں انہوں نے قتل ہونا بھی گوارا کر لیا، یعنی اتنی شدید مخالفت تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس میں تھوڑا سا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ہم اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے تمام اعمال اس کی نظر میں ہے، یہ ہمیں احساس نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک عام رویہ ہے، اس میں تو کسی دلیل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ خاتون خانہ گھر میں کسی بھی ظاہری بات سے شوہر سے ناراض ہو جاتی ہیں، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ مسلسل جو ہے وہ کام کرتی چلی جاتی ہیں،
جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں. میں ویسے ہی ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. تو تمام ہماری، یہ صرف خاتون خانہ کی بات نہیں ہے، تمام امت مسلمہ کا مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو بہرحال تلک امت قد خلت، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ترجمہ میں نے آپ کو سنا دیا. بہرحال تھوڑا سا میں دوبارہ، کہ یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، یعنی نیک لوگ جو تھے. تم اگر اے یہودیو، تم اگر اپنے آباء و اجداد پر فخر کرتے ہو تو وہ تو گزر گئے، ان کے نیک کام ان کے ساتھ ہیں، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے ساتھ ہیں، اور تم اب جو حق کی مخالفت کر رہے ہو وہ تمہارے اس کے نتائج جو ہے تمہارے سامنے دنیا اور آخرت میں آئیں گے. اور وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں. یہود و نصارہ دیکھیں، ایک ان کا ایک تعصب تھا، نسلی تعصب، کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ سارا مضمون جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے، اس میں آپ کو اپنا چہرہ دیکھنا ہوگا. قرآن کی جو آئینہ ہے، تو جہاں بھی اصلاح کی گنجائش ہو تو میں نے اور آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ترجمہ سنا دیں. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ پہلا سپارہ ہم نے اس کی تلاوت کی، ترجمہ کیا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی. اس میں سب اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال تھی، اس کا فضل اور اس کی توفیق سے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جس طرح اس نے ہمیں پہلے پارے کو سمجھنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی، اور اسی طرح جو آئندہ کے اسباق ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہم اس کے فضل اور اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں سمجھنے کے سلسلے میں. اب میں آپ ترجمہ سنا دیں. قل اتحاجوننا فی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے بحث کرتے ہو، جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم تو اللہ کے لیے مخلص ہیں. ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط،
اور اولاد یعقوب کانو ہودن و نصارا، کیا یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو چھپائے جو گواہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے جو عمل تم کر رہے ہو۔ تلک امت قد خلت، ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کما رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ان سے کہو کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خاص اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھی؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا خدا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔